بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب میں فون سنا کرتا تھا، ابھی بھی کبھی کبھار اٹھا لیتا ہوں، کتنے لوگوں کی کالز آئی ہیں کہ ہم نفسیاتی ڈاکٹروں سے علاج کر رہے تھے، ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے تھے، مگر آپ کے بیان سن کے وہ ڈپریشن ہماری ختم ہو، گولیاں چھوٹ گئیں۔ میں اپنی خدا نخواستہ تعریفیں نہیں کر رہا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اسلام کا کمال ہے، مذہب کا کمال ہے۔ اور یہ میرے واقعہ نہیں، تبلیغی جماعت میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وقت لگایا اور ڈپریشن ان کی ختم۔ میرے والد صاحب سفر کر کے آ رہے تھے، والد صاحب نے اپنا واقعہ مجھے سنایا، بہت کہہ رہے ہیں میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں، تو ایک صاحب بیزار تھے، بیوی بچوں سے گھریلو جھگڑے تھے، انہوں نے کہا میں کراچی جا کے خودکشی کروں گا۔ والد صاحب سے ان کی گپ شپ ہوئی نا۔ یہ وہ دور تھا جب بہت کم لوگ تبلیغی جماعت کو جانتے تھے، بہت پرانا واقعہ ہے۔ ہمارے والد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تبلیغ سے اس وقت جڑے تھے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست تعلق رکھا انہوں نے۔ تو ٹرین میں آمنے سامنے بات چیت ہوئی، بندہ خودکش آپ کہہ سکتے ہیں لاہور میں ہی کیوں نہیں کر لی، کوئی حکمت ہوگی کہ بھئی کراچی جا کے مروں گا، بڑا شہر ہے، واللہ عالم، مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، جو مجھے واقعہ کی روح یاد رہ گئی۔ تو والد صاحب نے اس کو سمجھایا دین کیا ہے، وہ انہوں نے جب آدمی انہیں پریشانی میں ہوتا ہے دین وین سمجھ میں نہیں آتا، کہتا ہے میرا ارادہ ہے بس جا کے میں مر جاؤں گا۔ تو ان کو والد صاحب نے کہا میرے کہنے پہ نا ایک دفعہ مکی مسجد چلے جاؤ، اس وقت مکی مسجد میں شب جمعہ ہوتا تھا، ایک دفعہ کہاں چلے جاؤ؟ مکی مسجد، ایک دفعہ مرنا ہی ہے نا، تو وہاں جا کے ایک ٹرائی کر لو، ایک رات جمعرات کی وہاں گزار لو، اس کے بعد مر جانا۔ اس نے کہا چلو بھائی، مرتا کیا نہ کرتا۔ چلا گیا، والد صاحب گھر آ گئے، اب کوئی فون وون کا استعمال نہیں ہوتا تھا اس وقت، موبائل فون کے کوئی رابطہ ہو، ختم ہو گئی قصہ۔ والد صاحب کا ایڈریس اس نے لے لیا تھا، تو والد صاحب نے بتایا کئی مہینے کے بعد اس کا خط آیا کہ وہ ایک رات میری زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے بتایا میں نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی ہے، جماعت میں 4 مہینے لگا دیے، اور مجھے جو سکون ملا ہے میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے ایک نہیں ہے، ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جن کی زندگی اللہ نے تبدیل کر دی۔ اور جو مذہب سے جتنا دور ہوگا، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اندر کے آدمی کے ٹھیک ہونے کا تعلق پڑھا لکھا ہونے سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ دیکھو رکشہ والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن عین ممکن ہے اندر سے ٹھیک ہو، ہوتے نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، جس طرح سے ڈرائیونگ کرتے ہیں نا اس سے لگتا نہیں ہے، لیکن ہو سکتے ہیں۔ کل ہماری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا رکشے والے نے، کیونکہ اس کا پچھلا شیشہ ہی نہیں تھا، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا پیچھے۔ اب یہ تو غلط ہے نا یار، تم شیشہ تو لگاؤ۔ پر پچھلے ہفتے ایک صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، رکشے والے نے ایسے ٹن مارا رکشہ الٹ گیا، ان کی ٹانگ کٹ گئی، ٹوٹ گئی، جوان آدمی کی۔ تو رکشے والے تو رکشے والے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم نے بھی کبھی کبھار رکشے میں سفر کرنا ہوتا ہے، زیادہ آدمی نہیں کر سکتا، لیکن رکشے والا بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے، حالانکہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ اور بہت ایجوکیٹڈ آدمی بھی 2 نمبر ہو سکتا ہے۔ ہماری اسمبلیوں میں جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ جاہل ہیں پڑھے لکھے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں نا، تو آپ دیکھو نا ملک کا حشر کیا ہوا انہوں نے۔ جب سے پاکستان بنا ہے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہی اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، زیادہ تر۔ میں بیان میں کچھ چیزیں بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے مفتی صاحب لو بھائی آپ نے ہماری سیاست شروع کر دی ہے۔ آپ اگر کوئی چیز منگوائیں نا ایئرپورٹ سے رشوت دیے بغیر، آپ جائز کسٹم دیکھ کے بھی نہیں بہت دفعہ چھڑا سکتے، اتنا رلاتے ہیں آپ کو۔ سارے پڑھے لکھے جو کسٹم میں آفیسر ہے تو پڑھا لکھا ہے۔ اب میں پورا واقعہ بتا دوں گا تو ہو سکتا ہے وہ آفیسر کہے یار مجھ سے آپ اپنی چیز لے لو یار، ٹھیک ہے نا، غلطی ہو گئی۔ میں پورا واقعہ نہیں بتا رہا، آدھا تو بتا ہی دیا ہے نا، آدھا تو بتا ہی دیا۔ تو آپ کسٹم دے کے بھی نہیں اپنی چیز چھڑا سکتے یار، اتنی ڈپریشن، اتنی ٹینشن دیتے ہیں بندے کو۔ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں
اگر بزنس میں یہ رشوت کا ماحول ختم ہو جائے, کتنے سکون سے لوگ ایکسپورٹ کریں چیزوں کو, امپورٹ کریں, کیسی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی. ایک عذاب جان ہے. ابھی جو نسلا ٹاور گرایا ہے نا, اس میں کیا ہوا ہے, جن گورنمنٹ کے آفیسرز نے پرمیشن دی ہے کہ آپ یہاں بنا سکتے ہیں, قصور تو ان کا ہے نا, قصور تو ان کا ہے. 40 سال ہو جاتے ہیں, 30 سال ہو جاتے ہیں, لوگ رہ رہے ہیں ایک گھر میں, پوری زندگی ان کی وہاں گزر گئی, اور جناب عدالت سے نوٹس آتا ہے کہ غیر قانونی جگہ ہے. اور اب ایک آدمی جو فلیٹ خرید رہا ہے اسے کیا پتا کہ غیر, وہ تو سارے ڈاکومنٹ دیکھے گا. ڈاکومنٹیشن کا نظام اتنا پیچیدہ ہے, اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہے کیا. کہیں بھی چلے جاؤ نا اداروں میں, آپ دیکھو حال کیا ہے, اتنی پریشانیاں, اتنی پیچیدگیاں. تو یہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اندر کا آدمی ٹھیک کرنا میرے بھائی, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے. اندر سے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبروں کو فالو کرو,